وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد کہا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ۔ اب یہ دوسرا انعام ذکر کر رہے ہیں۔ دوسرا انعام یہ ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالی فرعون کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا، اب اس وقت یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جو ہے یہ اپنے بنی اسرائیل کو رات کے اندھیرے میں لے کے نکل جاؤ، اور ان کو یہ کہو کہ گھر کے اندر ہی ساری تیاری کریں، یہاں تک کہ گھوڑوں کے زین بھی گھر کے اندر ہی باندھیں، تاکہ جو قبطیوں کو یعنی فرعونیوں کو خبر نہ ہو۔ لہٰذا رات کے اندر یہ اپنے گھوڑے تیار کرنا شروع کر دیے اور انہوں نے اپنی ساری سواریاں تیار کر لی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے اندر قبطیوں کے جو ولد الزنا تھے ان کو وہاں قبطیوں کے اندر پہنچا دیا، اور قبطیوں کے اندر جو بنی اسرائیل کے ولد الزنا تھے ان کو بنی اسرائیل کی طرف پہنچا دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بغیر نکاح کی اولاد اگر ان کی طرف سے وہاں کوئی تھی وہ اللہ نے بنی اسرائیل میں واپس لوٹا دی، اور اگر ان کی وجہ سے وہاں تھی تو گویا کہ ادھر آ گئی، اور ان کی وجہ سے یہاں تھی تو ادھر کر دی۔ تو اللہ نے یہ سارے بنی اسرائیل گویا کہ جو ولد الزنا تھے یا حلالی تھے سارے بنی اسرائیل اکٹھے کر دیے۔ ظاہر ہے کہ وہ کس ظلم کے نتیجے میں، ازمائش جاہلیت کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ اب وہ سارے جمع کر دیے، اب ان کو حکم کر دیا کہ اب تم نے نکلنا ہے۔ اب یہ رات کے اندھیرے میں تقریباً 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے۔ ادھر فرعونیوں کے ساتھ یہ ہوا کہ فرعونیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جب موت کو نازل کر دیا، یہاں تک کہ ان کے لوگ مرنے لگے، ان کے بہت سے نوجوان مرنے لگے، اور اتنے لوگ مرے کہ وہ ان کی قبریں بناتے دفناتے ساری رات لگ گئی، سارا دن لگ گیا، وہ اس میں مشغول ہے، ان کو یہ ہوش ہی نہیں رہا کہ بھی ادھر کیا کاروائی ہو رہی ہے، اللہ ان کو اس میں مشغول رکھا۔ اب اس کے بعد رات گئے جا کے وہ جب بیدار ہوئے، اس کے بعد یعنی وہ اس وقت جا کے فارغ ہوئے، اب جا کے وہ سوئے ہیں، اور ادھر جو ہے رات کے اندھیرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے۔ جب یہ پتہ چلا فرعون کو تو فرعون نے کہا کہ جب صبح کو مرغ اذان دینے لگے تو مرغ کے اذان دینے کے وقت میں ہم نے ان کا پیچھا کرنا، یہ طے ہو گیا۔ اللہ کی شان یہ کہ اس وقت کسی مرغ نے اذان ہی نہیں دی، سارے چپ، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ دور نکل جائیں، یہ سوتے رہے، کیونکہ مرغ جو عین فجر کے وقت اذان دیتا ہے، اس لیے سنت ہے گھر میں مرغ رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفید مرغ رکھا ہوا تھا، وہ اذان دیتا تھا، اس لیے سنت ہے کہ گھر میں سفید مرغ رکھیں اور وہ اذان دے، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ بھی سویرا ہو گیا۔ ہاں، اور آدم علیہ السلام نے اپنے پاس مرغ رکھا ہوا تھا، تو خیر۔ اور یہ بھی ایک اور عجیب روایت آتی ہے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوتا اس گھر میں جادو داخل نہیں ہوتا، جادو داخل نہیں ہوتا، جنات داخل نہیں ہوتے۔ اگر جادو جنات سے بچنا ہے گھر میں مرغیاں رکھو، مرغ سفید مرغ رکھو، مرغیاں رکھو، اس گھر میں جادو نہیں ہوتا، یہ حدیث میں آتا ہے، آدم علیہ السلام نے رکھے ہوئے تھے۔ تو خیر مرغ نے اذان نہیں دی، اب وہ چٹا دن نکلا، اب یہ بھاگے، اب پیچھا کیا، ادھر موسیٰ علیہ السلام لشکر لے کے نکل گئے۔ تقریباً جب وہ ایک مقام پہ پہنچے تو کھلا بہت بڑا چٹیل میدان سامنے آ گیا، راستہ بھول گئے، بڑے پریشان کی یار یہ کیا ہو گیا، یہ کس راستے پہ آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، بوڑھوں کو اکٹھا کیا، جو بوڑھے تھے بھئی بوڑھوں سے پوچھا بھی یہ کیا ماجرا ہے، دیکھو بوڑھے کتنے قیمتی ہوتے ہیں، یہ آج کے نوجوان بوڑھوں کو کچھ سمجھتے نہیں، اب بابا ہو گیا ہے اس کو ریٹائر ہوم میں ڈال دو، اولڈ ہوم میں ڈال دو، اور بوڑھا بڑا کامدہ ہے، یہ بوڑھا ویسے سفید بال ایسے نہیں کیے، اسے زندگی کے تجربات، وقت کا پیغمبر بوڑھوں سے مشورہ کر رہا ہے، تو قوم کے بوڑھے بنی اسرائیل کے اکٹھے کیے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، بھئی ایسا کیوں ہو گیا۔ ایک بوڑھا بولا حضرت اصل میں یوسف علیہ السلام جو فوت ہونے لگے تھے انہوں نے اپنے بھائیوں کو وصیت کی تھی کہ جب تم یہ مصر چھوڑ کر جانے لگو تو مجھے یہاں اکیلا نہیں چھوڑنا، تم میرے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے کر بیت المقدس میں دفن کرنا۔ اب اس وقت سارے بنی اسرائیل کیونکہ 72 افراد آئے تھے حضرت یعقوب کے ساتھ مصر میں، 72، اور آج 6 لاکھ کے قریب ہو چکے ہیں، ان کی نسلیں پھیل گئی۔ اب یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وصیت کی تھی، اب سارے بنی اسرائیل جا رہے ہیں، یوسف اکیلے یہاں رہ جائیں گے، ان کی وصیت ہے۔ تو اس بابے نے یہ کہا، انہوں نے چونکہ وصیت کی تھی تو یہ ان کی وصیت کا اثر ہے کہ آج ہم راستہ بھول گئے، جب تک ان کے تابوت کو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے اس وقت تک راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کہاں ان کی خبر، کہ یہ پتہ نہیں، بابے نے بھی الجھن ڈال کے سائیڈ پہ ہوا اور کہا ابھی خبر کہاں ہے بھائی، اب سارے پریشان کہ اور بابا ڈھونڈو، کہنے پتہ ہی نہیں۔
اب کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اعلان کیا اور کہا کہ جس کو یوسف علیہ السلام کی قبر کی خبر ہے اس کے کان تک میری آواز پہنچے، اور جس کو یوسف علیہ السلام کی قبر کی خبر نہیں ہے اس کو میری آواز ہی نہ پہنچے۔ چنانچہ کسی کو آپ کا یہ اعلان نہیں پہنچا، ایک بڑھیا پیچھے بیٹھی اس کے کان میں آپ کی آواز پڑ گئی، وہ بڑھیا نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہاں مجھے پتا ہے۔ آپ نے بتاؤ کہاں ہے؟ کہا کہ دریائے نیل کے وہ فلاں مقام میں وسط میں وہاں قبر ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا کہ آپ اپنا عصا ماری، عصا مارا اور پانی خشک ہوا، آپ وہاں پہنچے تو قبر اوبر کے آ گئی، تو تابوت وہاں سے اٹھا لیا، وہ تابوت کو اپنے سامان پر لاد لیا، یعنی یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک لے لیا۔ اب یہ لینے کے بعد اب یہ چلے، راستہ مل گیا، اب وہ دریائے نیل کی طرف جا رہے ہیں، جٹا دن نکل آیا اور دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اب جیسے کنارے پہ پہنچے، پیچھے دیکھا فرعونیوں کا لشکر پہنچ گیا، اور یہ کتنے لوگ تھے؟ 1,07,00,000 کا لشکر، قبطی جو ہے 1,07,00,000 کا لشکر، اور آگے آگے جو ہے وہ فرعون ہے، پیچھے پیچھے جو ہے حامان ہے، اور پیچھے سارا لشکر ہے اور وہ جا رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ کہ فرعون کے لشکر میں سارے گھوڑے گھوڑے تھے، اور گھوڑے کتنے تھے؟ 70,000 گھوڑے تھے، اور کالے رنگ کے 70,000 گھوڑے، گھوڑی کوئی نہیں تھی، گھوڑی کوئی نہیں تھی۔ اب یہ جب دریا کی طرف آئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کنارے پہ کھڑے ہوئے تو قوم نے جب دیکھا، اور قرآن نے اس نقشے کو بیان کیا کہ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو جب دیکھا ہے تو پھر قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے اصحاب نے کہا لو جی پکڑے گئے، اب مارے گئے، پیچھے فرعون آگے دریا، کہاں جائیں گے؟ تو موسیٰ سے فرمایا نہ، انا معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ راستہ دے گا۔ یا معیہ کا معنی نہیں کہا، دیکھو کتنا بڑا فرق ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ دے گا۔ بنی اسرائیل کو شامل نہیں کیا، کیونکہ بنی اسرائیل کی جو ہردرمیاں جو ضدیں تھیں نا، وہ موسیٰ کو پتا تھا انہاں نہ کچھ نہیں ہے، میری وجہ نہ رہے ساتھ، سمجھ؟ ان کے ساتھ کچھ نہیں، میری وجہ سے ہیں۔ یہ ظاہر تو آسمان کے کھانوں کا انکار کرتے ہیں، بات بات پہ ٹیچریں کرتے ہیں، تانے کرتے ہیں، تو فرمایا میرے ساتھ۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا، ابو بکر ساتھ ہے، نبی کا صحابی، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ ہمارا رب ہے۔ تو نبی کے صحابہ کی شان کا اندازہ لگائیں اور دوسرے انبیاء کے صحابہ کی شان کا اندازہ لگائیں کہ وہاں کہا کہ دونوں کے ساتھ، ہم دونوں کے ساتھ ہمارا رب ہے، اور یہاں کہا انا معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے اور راستہ دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ عصا ماریے۔ جب عصا مارا تو 12 راستے بنے۔ اتنے ضدی تھے، صاحب کشاف علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ ان کے 12 قبیلے تھے، کہنے لگے ہم ایک ہی راستے سے نہیں جائیں گے، ہمارے 12 راستے چاہیے، ہم اپنے اپنے راستے سے جائیں گے۔ یعنی پیچھے دشمن ہے اور آگے حالت یہ ہے، وہاں کھڑے ضد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا جی، ہمارے تو 12 راستے بن گئے۔ اب ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے میں جب چل پڑا اور اللہ نے ہوا اور دھوپ کے ذریعے فوراً راستے خوش کر دیے۔ اب پہاڑ کی طرح اونچی اونچی دیواریں، اس کی موجیں ہیں دریا کی، اب ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، شور مچا دیا، بھائی ہمیں تو ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے، ہمیں کیا پتا ہم بچ جائیں، ہمارے ساتھی ڈوب جائیں، ضد کر کے کھڑے ہو گئے۔ یعنی ایسے نالائق ہیں، اس وقت بھی ضد کی۔ تو اللہ سے دعا کی یا اللہ ان کا کوئی علاج کیا۔ اللہ نے کہا صبر کرو، میں اس کے اندر کھڑکیاں بنا دیتا ہوں۔ اللہ نے ان موجوں میں کھڑکیاں بنا دی، ایک دوسرے کو دیکھ کے جا ہاں ٹھیک ہے جی صحیح ہے۔ ایسے نہ لائق، یعنی ایسے موقع پہ تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے، لیکن وہاں بھی ضد۔ اب یہ چلے، ادھر فرعون بھی پہنچا، آخری کنارے پر جب وہ پہنچے ہیں، ادھر فرعون جب پہنچا، اب ان کے پاس گھوڑے تھے۔ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرعون تھوڑا سا رکا۔ فرعون نے کہا کہ لو بھی گڑبڑ ہے، دل میں سوچا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، یہ اندر گئے تو ہو جانا آج، کیونکہ موسیٰ کا رب ہے تو طاقتور، آپ پتہ ہے میں ٹیشن ہی بڑھایا ہے تو گڑبڑ ہے، یہ سوچا اس نے۔ تو حامان نے کہا جی حضرت کیسے کھڑے ہیں، بادشاہ سلامت، آپ کے لیے راستے بن گئے ہیں، یہ غلام ہے، یہ دریائے نیل آپ کا، بڑھیے آگے چلیے، جلدی سے پکڑیے، آپ کے لیے بنے ہیں، یہ مشیر خراب کرتے ہیں۔ ذرا چوڑا ہوا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن اب آگے جائے نا۔ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، حضرت جبرائیل گھوڑی پر سوار ہو کر، گھوڑی، اور یہ اس کو اسب حیات کہتے ہیں۔ دیکھو حیات زندگی کی مجسم صورت آخرت میں گھوڑی کی ہے، سفید گھوڑی کی ہے،
اور موت کی مجسم صورت جو ہے وہ مینڈے کی ہے، جو مینڈا ذبح کر دیا جائے گا جنت و دوزخ کے درمیان، تو موت کی مجسم صورت مینڈے کی ہے، اور زندگی کی مجسم صورت سفید گھوڑی کی ہے، سفید گھوڑی۔ اب اس زندگی کی گھوڑی پر بیٹھ کر آئے، آپ آئے اور فرعون کے پاس سے وہ گھوڑی گزری، اب اس کے گھوڑے نے وہ گھوڑی کی خوشبو سونگی، ماتا کی نر نے جو خوشبو سونگی تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی شہوت ابری، وہ گھوڑی کے پیچھے ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دریا کے اندر گھس گئے تو گھوڑا بھی پیچھے پیچھے، اور کوشش کرتا رہا فرعون روکنے کا کہ یار یہ نہ جائے، ابھی سوچ تو لیں، لیکن وہ اتنا تیز گیا کہ پیچھے پیچھے وہ، جب وہ پیچھے گیا تو سارے لشکر نے سمجھا کہ بھی اندر جانا ہے، سارے اندر گھس گئے۔ این بالکل سینٹر کے اندر جب گئے ہیں اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کا آخری آدمی باہر نکلا ہے تو بس یہ سارا کا سارا پانی آپس مل گیا، اب یہ سارے ڈبکیاں کھانے لگے، اور وہاں فرعون جو چیخنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں، وہاں ایمان کی اس نے نعرے لگائے۔ اس کی تفصیلات کو آئندہ میں بیان کروں گا، آگے بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ تو خیر، تو یہ ہوا، تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرعون کو غرق کیا، اس لیے کہا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے دریا کو پھاڑ دیا تمہاری وجہ سے، یعنی بنی اسرائیل تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور پھر تمہیں ہم نے نجات دے دی، یعنی زندہ سلام بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون والوں کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور کیونکہ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ دشمن آپ کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو، یہ خود ایک بہت بڑی تسکین۔ اب ایک دشمن ہے کہ جی آپ کا جو دشمن تھا وہ مر گیا، وہ جو بڑا آپ کے پیچھے، تو آپ کو مزہ نہیں آتا کہ آپ پتہ نہیں کیا پتہ یا غلط خبر ہو، ایک آنکھوں کے سامنے مرا ہے، اب آپ کو تسکین ہوگی کہ آپ واقعی ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو یہ اس لیے قرآن نے بطور انعام کے ذکر کیا کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون والوں کو ہم نے غرق کیا اس حال میں کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یا کہ یہ بھی اللہ کا ایک انعام تم پہ تھا، تمہارے دشمن کو تمہارے سامنے ہلاک ہوتے دکھایا، کوئی خوف اور خطر اب نہیں ہے۔